ہمارے یہاں نا آج تک کبھی ایگریکلچر کو اہمیت دی ہی نہیں گئی کہ ایگریکلچر کے سیکٹر کی کتنی امپورٹنس ہے، ہم کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا المیہ یہ ہے کہ ایک کسان ہے جو اس کی تھوڑی سی جس کی زمین ہے تو وہ کوشش کیا کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو باہر بھیجے، باہر مطلب شہر میں بھیجے، شہر سے وہ اچھی یونیورسٹی سے اچھے کالج سے وہ اپنے بچے کو تعلیم دے اور اس کے بعد اس کا بیٹا واپس آئے اور آ کے جاب کرے. ٹھیک ہے، جبکہ وہ نہیں چاہتا کہ جو چیز میں نے کیا ساری زندگی جبکہ میں کسان تھا کہ میرا بیٹا واپس آ کر وہ کسان نہ بنے، وہ کوئی اور چیز بن جائے، بس کسان نہ بنے. ٹھیک ہے، وہ زمین نہ سنبھالے. اس جو باپ کی مینٹیلٹی یہ ہے. جبکہ بیٹے کے بھی یہی ہے، وہ دیکھتا ہے جب سوشل میڈیا دیکھتا ہے، جب وہ فیس بک دیکھتا ہے یا کچھ بھی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ کہ دوسروں کی زندگی بڑی مزیدار ہے، ایک کسان کی زندگی نا بہت مشکل ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مشکل زندگی کوئی نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا، جبکہ آسان، لگژریس، گلیمر ہو جس چیز میں، جہاں پہ شسکے ہوں وہاں پہ جانا ہر کوئی پسند کرتا ہے. لہٰذا میرا آج کا ویڈیو بنانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمارے ہاں نا اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں. آپ ہالینڈ کو دیکھ لیں، اتنا ہم سے بھی میں بھی چھوٹا ملک ہے لیکن دنیا میں ایگریکلچر کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، اور ہمارا میرے خیال میں ٹاپ 10 میں بھی کہیں پہ نام نہیں آتا کہنے کو ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں. ہمارے پاس بہت زیادہ زمین ہے، بہت زیادہ وسائل ہیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سادہ ہے کہ ہماری جیسے ایجوکیشن کے ساتھ ہوا ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود ہمارا سیم سسٹم چل رہا ہے، سیم کورسز ہیں آلموسٹ اور سیم چیزیں چل رہی ہیں. جب وہی ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی سیم وہی آپ حاصل کریں گے. اسی طرح جو کھلواڑ ایگریکلچر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، وہی سیم ٹیکنیکس، وہی سیم طریقہ کار جو پہلے تھے اب بھی وہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی نہ زیادہ اڈاپٹیشن آئی ہے، نہ زیادہ چینج آئی ہے. جو اوپر ڈیسیژن میکر بیٹھے ہیں وہ بھی، ان کی مینٹیلٹی بھی لو ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی نہیں پتہ کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کسی طرح فارمنگ کر رہی ہے، کس طرح نیو سے نیو طریقوں سے دنیا آگے نکل رہی ہے، جبکہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ آگے کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کتنی اپ گریڈیشن ہو رہی ہیں. ہم وہی پرانے طریقے، ہم یہی چاہتے ہیں نا، ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ہمارے اوپر جو بیٹھے رہتے ہیں ایک طبقہ ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسان سوال نہ کرے، کسان کی اتنی سی آمدن ہو جائے کہ وہ بس اپنے گھر کا گزارا کرتا رہے یا جو اس کو کرنا ہے وہ کرتا رہے، جبکہ وہ سوال نہ کرے، اس کا بیٹا پڑھے نہ، یا وہ چھوٹا جو کسان ہے وہ جو کر رہا ہے وہی کرتا رہے، اس سے آگے نہ نکلے، وہ اپنی کمفرٹ زون سے، وہ اپنی جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے نا اس سے باہر نہ نکلے. لیکن یہ غلط ہے. ایک کسان جو اپنے بیٹے کو باہر بھیج رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کو باہر ایگریکلچر بھی سکھا سکتا ہے. لیکن اب یہ بھی دیکھیں، باہر وہ ایگریکلچر بھی نہیں کر رہا، کوئی اور فیلڈ میں، کسی اور جگہ، کہیں اور پہ اس کا انٹرسٹ ہے. ہم نے بھی ایسے کیا. لیکن ایگریکلچر یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو ہمیں ہمارے ملک کی اکانومی سیٹ کر سکتا ہے، ایک بہترین انکم کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور آنے والے دور میں ایگریکلچر جیسا بوم کہیں نہیں آنے والا. لیکن نہیں، ہمارے ملک میں نہ کوئی اویئرنیس ہے، نہ کوئی آگاہی ہے. آپ فرض کریں ایک بچے کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایگریکلچر کیا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک سیکٹر ہے جہاں پہ میں انویسٹ کر کے، جہاں پہ میں کام کر کے، اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے یہاں سے میں ریونیو حاصل کر سکتا ہوں اور بہت زیادہ کر سکتا ہوں. ایک سادہ سی آپ مثال لیں کہ ہمارا جب ملک آزاد ہوا تھا تب تقریباً اتنی آبادی نہیں تھی، اتنی ہاف بھی نہیں تھی، تقریباً ملینس میں تھی کوچی. ٹھیک ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کی کتنی آبادی ہے، بہت زیادہ آبادی بڑھ چکی ہے. اسی طرح پوری دنیا میں آبادی اسی طرح بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن زمین تو نہیں نہ بڑھ رہی. آپ کی پاکستان کی جو زمین تھی وہ آج بھی وہی ہے، جو انڈیا کی زمین تھی آج بھی وہی ہے، جو پوری دنیا میں زمین تھی زمین وہی ہے، لیکن آبادی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ پھر المیہ یہ ہے کہ کسان کی زمینوں پر کیا ہو رہی ہے، یہ تعمیرات ہو رہی ہیں، بلڈنگ آ گئی ہے، یہ مافیا آ گیا، یہ کیا گھر بناؤ، بلڈنگ بناؤ، محل بناؤ. جس کو ایک کمرے کی ضرورت ہے وہ کوشش کرتا ہے میں 10 کمرے بناؤں، 20 کمرے بناؤں. ایگریکلچر جو زمین ہے اسے کل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. لیکن میرا جو آج جس ٹاپک پہ بات کرنے کا جو میرا موڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر بہت زیادہ آپ کو ارننگ دے سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ یہ سکل کر لو، وہ کر لو، اتنی زیادہ انکم ہے. میرا تجربہ ہے کچھ حد تک، اور میں نے دیکھا بھی ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو.
اپنے کولیگز کو کہ وہ کس طرح اسی ایگریکلچر سے آج ماشاءاللہ وہ اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ آپ انٹرپرینیورشپ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں نا انگلش میں, یہ سیم وہی ہے. اس میں رسک بھی ہے, اس میں آپ کسی کے غلام بھی نہیں ہے, آپ کا اپنا کام ہے اور آپ اپنے کام کو جتنا مرضی بڑھا سکتے ہیں. ایون 1 ایکڑ سے آپ بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا کسان کچھ نہیں کر سکتا. چھوٹا کسان چھوٹی فصلیں رہا کر, بڑی پیاری فصلیں اگا کر وہ بہت زیادہ انکم حاصل کر سکتا ہے, بشرط یہ کہ اس کے پاس آگاہی ہو. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا ایگریکلچر میں بھی تبدیلی آ رہی ہے, تو پڑھا لکھا ہونا, ٹیکنالوجی سے اویئر ہونا اور نئی ٹیکنیکس کو استعمال کر کے آپ بہت زیادہ اس شعبے سے انکم حاصل کر سکتے ہیں. پھر ایگریکلچر کا یہ ہے کہ مہنگائی جیسے بڑھ رہی ہے, آپ اپنے گھر کی سبزی خود اگا سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے کہ جو کسان ہے, ٹھیک ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بازار سے سبزی لے, بازار سے ہر چیز لیتے, اس کی عادت بن گیا, وہ اپنی کوئی چیز نہیں اگاتا. لیکن اس کو اپنی چیزیں اگانی چاہیے, اپنی چیزیں اگائے, مارکیٹ میں بھیجے, مارکیٹ سے کمائے, اپنی چیزوں سے کمائے. یوں اس طریقے سے اکانومی بھی چلتی ہے اور گھر بھی چلتے ہیں. ابھی بھی وقت نہیں بدلا, آج بھی ہم خود سٹیپ لیں. ہمارے والدین جو کر رہے تھے انہوں نے جو کیا سو کیا. ہم اس شعبے میں آئیں, ایگریکلچر میں آئیں, اس میں ٹیکنالوجی متعارف کرائیں, ایسی فصلیں لگائیں جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اوسط دے سکیں. اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, ہمارے جو والدین ہیں تو وہ شروع سے اب تک وہ 2 فصلیں لگا رہے ہیں, گندم کپاس, گندم کپاس, گندم کپاس. اب ہم انہیں کہیں تو یہ چینج کرو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں انہی کا تجربہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, آپ کو فصلیں چینج کرنی ہوں گی. آپ کو موسم کے حساب سے, آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, چیزیں روٹیٹ کر رہی ہیں, آپ کو چیزیں تبدیل کرنی ہوگی, آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا ہوگا. ایسی فصلوں کی طرف جانا ہوگا جس میں انکم زیادہ ہو, جن میں ریونیو آپ کا بڑھے. اور آپ ٹرنل فارمنگ آ گئی ہے اور بہت زیادہ ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں جس سے آپ پانی کم سے کم استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو زمین کا پتہ لگ سکتا ہے, کھاد کتنی پڑنی ہے. اگر آپ ایجوکیشن ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس نالج ہے, پھر آپ ہو اس فیلڈ میں بہت زیادہ انکم بھی ہے, بہت زیادہ میں کہتا ہوں سیکھنے کے لیے تو انی مچائی ہوئی ہے اس فیلڈ نے. اس میں اتنا زیادہ رسک ہے, رسک تو ہے ہی ہے. بزنس ہے, بزنس میں رسک ہوگا, یہ ایک بزنس ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ چھوٹے کسان ہو یا بڑے کسان ہو, ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بس شروع کرو, اور آپ شروع کرو. یہ ایک ایسی ہے, محنت آپ کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو رزق ضرور دے گا. محنت اللہ تعالیٰ کسی کی ضائع نہیں کرتا, اور اصل محنت یہاں لگتی ہے, ٹھیک ہے. اور نئی سی نئی ٹیکنیک آپ اپنائیں, اور ایسے طریقے اپنائیں جن سے آپ نہ صرف اپنے گھر کا دیا جلا سکیں بلکہ آپ دوسروں کو بھی ملازمتیں دے سکیں. کیونکہ یہ کھیتی باڑی یا فارمنگ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت زیادہ گھرانوں کا چولہا آپ کی وجہ سے چل سکتا ہے, ٹھیک ہے. میں نہیں تھا اتنا, لیکن اب میں نے اس چیز میں انٹرسٹ لیا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بہت زیادہ کمال کی فیلڈ ہے. اس میں آپ آ کر بہت زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بات بتاؤں, آنے والے دور میں یوں بھی ہونے والا ہے, کیونکہ شہر میں بہت زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے. تو آپ اپنی گاؤں میں شہر بنائیں, آپ اپنے گاؤں میں ایسی چیزیں کریں, اپنی انکم بڑھائیں, اپنے چیزیں بڑھائیں, اور ہر چیز آپ اپنے گاؤں میں لے کے آئیں, اپنے گاؤں میں کریں, اسکول بنوائیں, کچھ بھی کریں. جب آپ کی انکم زیادہ ہوگی نا, بہت زیادہ چل پڑیں گی. جب آپ کی انکم زیادہ ہو, بہت ساری انڈسٹریاں لگیں گی. اب ہونے یوں جا رہا ہے کہ شہروں میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ کچھ ٹائم بعد شہروں سے لوگ دیہاتوں کی طرف آئے گی, گاؤں کی طرف آئے گی, کیونکہ ایک پیور انوائرمنٹ ہے, پیور چیزیں ہیں, پیور تھنگس ہیں. تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے, آپ کو آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. فوڈ سیکیورٹی ایک بہت زیادہ چیز, ایک بہت زیادہ فیکٹر بننے والا ہے فیوچر میں. تو فوڈ سیکیورٹی کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے ابھی آپ ایگریکلچر کی فیلڈ میں ہو, آپ کے پاس جتنی زمین ہے, ایکسپیرینس لیں, تھوڑا کریں کام, آگے بڑھیں اور ایگریکلچر میں اپنا نام بنائیں, ٹھیک ہے. یہ میں ایک ونس اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی کمال کا شعبہ ہے. آپ اس میں, ٹھیک ہے, وہ یار بزنس ہے تو اس میں رسک تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. نو رسک نو لائف, نو سٹوری, اوکے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آج سے ہی آپ پڑھنا سٹارٹ کریں, ایگریکلچر کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کریں. اور آنے والے دور میں آپ ایگریکلچر میں جس کے آپ کسان کے بیٹے ہیں تو کیا ہو گیا, فخر محسوس کریں. کسان کا بیٹا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. تو آپ کسان کے بیٹے ہیں تو آئیں اپنی فیلڈ میں, اپنے باپ کی زمینوں کو سنبھالیں اور ایک انوویشن کی طرف جائیں. وہ نہیں کہ جو میرا باپ کر رہا ہے تو وہی کرنا ہے. آپ انوویشن کی طرف نئی سے نئی چیزیں, طریقہ کار آپ اپنی فیلڈ میں انشور کرائیں, ٹھیک ہے. تھینک